بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوست ہمارے کورس میں نئے شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارے کورس کو شروع سے دیکھیں، تبھی انہیں فائدہ ہوگا۔ پہلے بھی میں بعض ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ویڈیوز کو شروع سے دیکھیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ ہم اب تک 11 ٹینسز پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایکٹیو وائس ٹینسز میں سے 12واں ٹینس یعنی آخری ٹینس آج ہم پڑھیں گے۔ اس کا نام یقیناً آپ کو آتا ہوگا۔ آخری ٹینس کا نام ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز۔ لاسٹ ٹائم ہم نے فیوچر پرفیکٹ پڑھا تھا۔ اب فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز میں ورب کی فارم آپ کو معلوم ہے کون سی لگے گی، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ کنٹینیوز کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں آئی این جی فارم استعمال ہوگی، تو یہاں بھی آئی این جی فارم استعمال ہوگی۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں ہیلپنگ ورب کون سا استعمال ہوگا، تو بہت آسان ہے۔ ہیلپنگ ورب فیوچر پرفیکٹ میں اگر ہیلپنگ ورب شیل ہیو اور ول ہیو استعمال ہوا تو یہاں وہی ہیلپنگ ورب نیچے اتاریں گے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ پرفیکٹ کنٹینیوز کے جتنے بھی ٹینسز ہوں گے، چاہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے یا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ہے، ان تینوں میں ہیلپنگ ورب پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کے اترتے ہیں۔ تو فیوچر پرفیکٹ کے ہیلپنگ ورب شیل ہیو ول ہیو تھے، ہم نے ان کو نیچے اتارا اور ساتھ میں ایک چیز کا اضافہ کیا، اور وہ کیا ہے BEEN بین۔ بین کا اضافہ کیا تو ہم کہیں گے شیل ہیو بین ول ہیو بین۔ تو یہاں ہیلپنگ ورب دو استعمال ہوں گے، شیل ہیو بین ول ہیو بین۔ اب تک جتنے بھی ہیلپنگ ورب پڑھے، جتنے بھی ٹینسز کے، وہاں بعض جگہ ایک ہیلپنگ ورب تھا، بعض جگہ دو ہیلپنگ ورب مل کر ایک ہیلپنگ ورب بن رہا تھا، لیکن آج ایسا ہے کہ 3 ہیلپنگ ورب مل کر ایک ہیلپنگ ورب بن رہا ہے۔ نہ یہاں شیل ہے نہ شیل ہیو ہے، بلکہ شیل ہیو بین ول ہیو بین۔ یہاں اس طرح 3 ہیلپنگ ورب مل کر ایک ہیلپنگ ورب بنے گا اور یوں استعمال ہوں گے۔ اور اس ٹینس میں اردو کی علامت کیا لگے گی؟ اگر وقت کا استعمال نہ ہو تو علامت کے آخر میں، جملے کے آخر میں ترجمہ یوں ہوگا: تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی، تے رہے ہوں گے۔ آسان ہے بالکل۔ اگر وقت کا استعمال نہ ہو تو تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی، تے رہے ہوں گے۔ اور اگر وقت کا استعمال ہو تو پھر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، اسی طرح استعمال ہوگا۔ لیکن اس میں اور فیوچر کنٹینیوز میں فرق صرف وقت کا ہو جائے گا۔ یہاں وقت کا استعمال ہوگا، یعنی وہ اتنے وقت سے یہ کام کرتا رہا ہوگا یا کر رہا ہوگا، اتنے وقت سے وہ اسکول جا رہا ہوگا، ایسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس ٹینس میں آپ کو معلوم ہے جتنے بھی تینوں پرفیکٹ کنٹینیوز کے ٹینس ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز، وہاں وقت کا ایک قاعدہ مقرر تھا کہ متعین وقت کے لیے ہم جملے کے آخر میں یعنی آبجیکٹ کے بعد سنس استعمال کریں گے، سنس کے بعد اس متعین وقت کو لگائیں گے، اور غیر متعین وقت کے لیے ہم آبجیکٹ کے بعد فار لگائیں گے اور فار کے بعد اس وقت کو لگائیں گے۔ جو بھی غیر معین وقت ہوگا، جتنا بھی ہوگا، تو ہم اس کو فار کے بعد یا سنس کے بعد لگائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں سنس اور فار کے بعد جو چیز آئے گی، یہ سنس اور فار مل کر آبجیکٹ کے آخر میں آئیں گے۔ یہ جملے کے سینٹنس کے سٹرکچر میں، بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، سٹرکچر اسی طرح رہے گا: سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب، آبجیکٹ، سنس اور وقت۔ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب، آبجیکٹ، فار اور آخر میں وقت، یوں استعمال ہوگا۔ اس طرح نیگیٹو میں، انٹروگیٹو سینٹنس میں اور نیگیٹو انٹروگیٹو میں بالکل سنس اور فار جملے کے آخر میں آئیں گے، آبجیکٹ سے پہلے کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئے گی سٹرکچر میں، سٹرکچر اسی طرح رہے گا۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو زائد باتیں ہیں، زائد قواعد ہیں، یہ سارے جملے کے آخر میں لگیں گے۔ اب یہ بات بھی ہے کہ بھئی شیل ہیو بین کس کے ساتھ استعمال ہوگا، ول ہیو بین کس کے ساتھ استعمال ہوگا، کافی سارے دوست سمجھ چکے ہوں گے۔ بہت آسان ہے، پہلے بھی ایسے ہی تھا، فیوچر میں جتنا بھی تھا
آئی اور وی کے ساتھ شل استعمال ہوا تھا، شل بی استعمال ہوا تھا، شل ہیو استعمال ہوا تھا، تو یہاں بھی آئی اور وی کے ساتھ شل ہیو بین استعمال ہوگا، آئی اور وی کے ساتھ شل ہیو بین استعمال ہوگا، اور یو، دے پلورل، ہی، شی، اٹ سنگولر، یعنی آئی اور وی کے علاوہ باقی تمام کے ساتھ ول ہیو بین استعمال ہوگا، آئی وی کے ساتھ شل ہیو بین اور باقی تمام کے ساتھ ول ہیو بین استعمال ہوگا۔ جہاں بھی آئی وی سبجیکٹ ہوں تو ہم نے شل ہیو بین لگانا ہے، آسان ہے، مجھے امید ہے سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ اب ہم آتے ہیں سینٹنسز کی طرف، جملوں کی طرف، کہ جملے کیسے استعمال ہوں گے۔ پہلے میں وقت کے بغیر والے 4 جملے بناؤں گا، پھر وقت کے ساتھ یعنی سنس کے ساتھ، اور پھر فار کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ میں 4 جملے بنانے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً آپ اگر ان جملوں کو دیکھ لیں گے، ان کے قواعد کو سمجھ لیں گے، تو آپ اپنی طرف سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جملے بنا سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری ہو، الفاظ ہوں، ورب ہوں، آبجیکٹس ہوں، آپ کو ورب کی فارمز آتی ہوں کہ بھئی کیا فارم لگتی ہے۔ اب مثال کے طور پر چند ورب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے بجانا، بلو، بلیو، بلون، بلوئنگ، یہ 4 فارمیں ہیں۔ اس کو ہوا کا چلنا بھی کہتے ہیں، یا توڑنا، بریک، بروک، بروکن، بریکنگ، پیدا ہونا، بیئر، بور، بورن، بیئرنگ، اچھا، نہانا، باتھ، باتھڈ، باتھڈ، باتھنگ۔ اب دوسری اور تیسری فارم میں پہلی فارم کے ساتھ صرف ای ڈی لگائیں گے تو یہ دوسری اور تیسری فارم بن جائے گی۔ اب پکڑنا، کیچ، کاٹ، کاٹ۔ اب پہلی فارم کیچ ہے تو آئی این جی لگائیں گے تو کیچنگ، چوتھی فارم بن جائے گی۔ اس طرح کے ورب آپ کو بہت سے یاد کرنے ہوں گے، تبھی چل کر آپ اچھی طرح سے اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں، انگلش لینگویج میں روانگی پیدا کر سکیں گے۔ نہیں تو آپ کو کافی دیر ورب کے لیے، پھر اس کی پہلی فارم کے لیے، دوسری فارم کے لیے سوچنا پڑے گا، اور اس چیز کا اثر سامنے والے پر یعنی مخاطب پر، سیکنڈ پرسن پر مثبت نہیں پڑے گا بلکہ منفی اثر پڑے گا، اور وہ آپ کی بات سے بوجھل ہو جائے گا اور بور ہوگا، پھر وہ آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے ووکیبلری، الفاظ کا ذخیرہ جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے۔ دیکھیے، گڑ جتنا ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ جتنے الفاظ آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو آپ اتنی روانگی کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں گے، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں سینٹنسز کی طرف۔ اب پہلے 4 ٹینسز ہم نے بنانے ہیں۔ تا رہا ہوگا، تو مثبت جملے کا پہلا جملہ ہم بناتے ہیں، وہ گلاس توڑتا رہا ہوگا۔ نیگیٹو ہوگا، وہ گلاس نہیں توڑتا رہا ہوگا۔ انٹروگیٹو ہوگا، کیا وہ گلاس توڑتا رہا ہوگا، اور آخر میں نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا، کیا وہ گلاس نہیں توڑتا رہا ہوگا۔ یہ 4 جملے ہم نے اردو میں بنائے۔ اب ان کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی؟ تو جو پازیٹیو سینٹنس ہے سب سے پہلا، اس کی ٹرانسلیٹ اس طرح ہوگی، ہی ول ہیو بین بریکنگ دا گلاس۔ نیگیٹو ہوگا، ہی ول ناٹ ہیو بین بریکنگ دا گلاس۔ انٹروگیٹو ہوگا، ول ہی ہیو بین بریکنگ دا گلاس، اور نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا، ول ہی ناٹ ہیو بین بریکنگ دا گلاس۔ یہ 4 سینٹنسز ہو گئے، پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو، وہ سینٹنسز جن میں وقت کا استعمال نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں ان سینٹنسز کی طرف جن میں سنس کا استعمال ہوگا۔ سنس کے ساتھ ہم جو 4 سینٹنسز استعمال کریں گے ان میں سب سے پہلا یعنی پازیٹیو سینٹنس ہوگا، میں 3 بجے سے پانی ابال رہا ہوں گا۔ یہ پازیٹیو یعنی مثبت سینٹنس ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز میں 3 بجے سے پانی ابال رہا ہوں گا۔
نیگیٹو ہوگا میں 3 بجے سے پانی نہیں ابال رہا ہوں گا، اور انٹروگیٹو ہوگا کیا میں 3 بجے سے پانی ابال رہا ہوں گا، اور نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا کیا میں 3 بجے سے پانی نہیں ابال رہا ہوں گا۔ یہ 4 سینٹنسز ہوئے سنس کے ساتھ جو ہم نے استعمال کیے۔ اب یہ جو 3 کا لفظ ہے، 3 کا 3 بجنا، اب یہ 3 متعین ہے۔ اب جب 3 متعین ہے تو 3 کے وقت میں 4 نہیں ہو سکتے، 5 نہیں ہو سکتے، 2 نہیں ہو سکتے۔ یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ آتے ہیں ان کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کی طرف کہ انگلش میں ان کی ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو سینٹنس تھا پازیٹیو، اس کی ٹرانسلیٹ یوں ہوگی، آئی شیل ہیو بین بائلنگ واٹر سنس 3 o'clock، یہ پازیٹیو ہے۔ نیگیٹو ہوگا آئی شیل ناٹ ہیو بین بوائلنگ واٹر سنس 3 o'clock۔ پہلے دونوں سینٹنس کے آخر میں فل سٹاپ آئے گا۔ اور اب آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹنس کی طرف، شیل آئی ہیو بین بوائلنگ واٹر سنس 3 o'clock کوسچن مارک، اور نیگیٹو انٹروگیٹو، شیل آئی ناٹ ہیو بین بوائلنگ واٹر سنس 3 o'clock، اس کے آخر میں بھی کوسچن مارک آئے گا۔ پازیٹیو اور نیگیٹو ان کے آخر میں فل سٹاپ آئے گا، اور انٹروگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو ان دونوں کے آخر میں ہمیشہ کوسچن مارک آئے گا۔ کوسچن مارک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور فل سٹاپ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم نے لکھتے وقت ان پر دھیان نہ دیا تو مخاطب اچھی طرح ہماری بات کو سمجھے گا نہیں، اور جملے کا غلط مطلب بنے گا، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں آخری 4 سینٹنسز کی طرف جن میں سنس کی بجائے فار استعمال ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ٹیبل میں ایک کلاس میں بتایا تھا کہ بھئی سنس کے ساتھ چند چیزیں میں نے بتائی تھی، جیسے 2003، 1993، مارننگ، ایوننگ، 3 o'clock، سنڈے، فرائیڈے، ٹیوزڈے۔ یہ تمام جو چیزیں میں نے بولی ہیں اس ٹیبل میں، یہ متعین ہیں، یہ غیر متعین نہیں ہے۔ اب 2003 کہا تو اس سے 2004 بھی نکل گیا، 1 بھی نکل گیا، 5 بھی نکل گیا، یہ نہیں شامل ہوں گے، تو یہ متعین ہے۔ مارننگ کہا تو ایوننگ نہیں ہے، ایوننگ کہا تو وہ مارننگ نہیں ہے۔ پھر 2 o'clock کہا، 3 o'clock کہا تو یہ متعین ہے۔ سنڈے کہا تو اتوار ہے، اس سے جمعرات مراد نہیں ہے، جمعہ مراد نہیں ہے۔ ایسے ہی فرائیڈے کہا تو اس سے ہفتہ مراد نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو ان تمام کے ساتھ یہ متعین ہیں، تو ہم نے سنس استعمال کرنا ہے۔ اور فار یعنی فیو ڈیز، 2 hour، اب فیو ڈیز کون سے چند دن، 2 گھنٹے کون سے چند 2 گھنٹے، فار لانگ ایک لمبے عرصے سے، لمبے وقت سے۔ اب کتنا لمبا وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ اچھا 2 year 2 سال سے، کون سے 2 سال، 2 سال سے اس نے یہ کام کیا، وہ یہ کام کرتا رہا تھا۔ بھئی 2 سال، یہ جو پچھلے 2 سال گزرے، یہ اس سے پچھلے 2 سال، یا 10 سال پہلے گزرے ہوئے 2 سال، دیکھیے یہ 2 سال متعین نہیں ہے۔ اس طرح فیو منتھس، چند مہینوں سے، اب چند مہینے کون سے، یہ بھی متعین نہیں ہے۔ تو جہاں بھی غیر متعین مدت لگے گی تو وہاں فار استعمال ہوگا، اور جہاں متعین مدت استعمال ہوگی تو وہاں سنس استعمال ہوگا۔ آخری 4 سینٹنسز ہم فار کے ساتھ بناتے ہیں، تو یہ بھی بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے پازیٹیو سینٹنس ہوگا، تم 2 گھنٹے سے مجھے بلا رہے ہوگے، اور نیگیٹو ہوگا تم 2 گھنٹے سے مجھے نہیں بلا رہے ہوگے، اور انٹروگیٹو ہوگا کیا تم 2 گھنٹے سے مجھے بلا رہے ہوگے، اور نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا کیا تم 2 گھنٹے سے مجھے نہیں بلا رہے ہوگے۔ یہ 2 گھنٹے جو ہیں یہ بالکل بھی متعین نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے کون سے آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں کون سے 2 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ان 4 سینٹنسز کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی؟ پازیٹیو سینٹنس کی ٹرانسلیٹ ایسے ہوگی، یو ول ہیو بین کالنگ می فار 2 hours۔ یہاں فار استعمال ہوا،
اس لیے کہ یہ 2 آورز متعین نہیں ہیں۔ نیگیٹو سینٹنس ہوگا یو ول ناٹ ہیو بین کالنگ می فار 2 آور۔ انٹروگیٹو ہوگا ول یو ہیو بین کالنگ می فار 2 آور، اور نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹنس ہوگا ول یو ناٹ ہیو بین کالنگ می فار 2 آور۔ یوں 4 سینٹنس استعمال ہوں گے۔ آپ وقت کے بغیر استعمال ہوں گے تو تا رہا ہوگا، وقت کے ساتھ استعمال ہوں گے تو رہا ہوگا، اور وقت کے ساتھ استعمال ہونے کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وقت متعین ہوگا یا نہیں۔ اگر متعین ہو تو سنس استعمال ہوگا، تو متعین نہ ہو تو فار استعمال ہوگا۔ یہاں تک دوستو ہمارے 12 ٹینسز مکمل ہو چکے۔ مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں اپنے تمام سبسکرائبر سے اور نان سبسکرائبر سے یہی امید رکھتا ہوں کہ ان کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ جن کو اچھی لگی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کورس میں یعنی اس یوٹیوب چینل میں، یہ جو JA عباسی کے نام سے آپ جس چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ مختلف کورسز کروا جائیں گے، کمپیوٹر کے حوالے سے بھی، جو جیوگرافی یعنی جیوگرافی زمین کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں اس کے متعلق، اور اس کے بعد تحریر یعنی صحافت، صحافی بندہ کیسے بنتا ہے، ایک اچھا کالم نگار بندہ کیسے بنتا ہے۔ یہ جو اخبارات میں کالم آتے ہیں، ان میں الفاظ کے کیا دو پیچ استعمال کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کے سحر میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد سولر سسٹم یعنی یہ جو ہمارا نظام فلکی ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند، تارے ہیں، یہ کیسے گردش کرتے ہیں، ہمیں راستہ کیسے معلوم ہوگا اگر رات کے وقت ہم معلوم کرنا چاہیں، یا دن کے وقت ہم کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں سمت کا پتہ نہیں ہے، بادل بہت زیادہ ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے اور کہاں ڈوب رہا ہے، قبلہ کس طرف ہے، مشرق مغرب شمال جنوب کس طرف ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ کچھ آپ کو اسی چینل پر سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو جو بات سمجھ نہیں آتی ضرور پوچھا کریں، تاکہ ہم اور اچھے طریقے سے اور آسان انداز میں سمجھا سکیں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔